یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی بہن۔ اب ہم خدا کے کلام پہ آئیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم استثنا کی کتاب باب 6 اور 7 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 8 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 2۔ لکھا ہوا ہے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور اس سارے تاریخ کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تمہارے خدا نے تم کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تم کو عزیز کر کے آزمائے اور تمہارے دل کی بات دریافت کرے کہ تم اس کے حکموں کو مانو گے یا نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک نئی نسل تھی جو موسیٰ کے پاس یردن ندی کے مشرق کے طرف کھڑی تھی۔ یہ نسل کے باپ دادایاں جو ہیں بیابان میں ختم ہو چکے تھے۔ یہ نئی نسل پورے تیاری میں ہے یردن ندی کو پار کر کے وعدے کے زمین پہ داخل ہونے کے لیے، اور یہاں موسیٰ جو ہیں یہ نئی نسل کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے ہیں وعدے کے زمین میں داخل ہونے کے لیے۔ مگر ایک خاص بات موسیٰ ان لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ ان لوگاں احتیاط کے ساتھ خدا کے حکموں پہ عمل کرنا۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اور پھر سے بتانا چاہوں گا کہ خدا کے حکموں پہ عمل کرنے سے ہم کو کامیابی ہے۔ یہ ہوگا اب دوسری آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ خدا کے وہ سارے باتوں کو یاد کرو بول رہے ہیں جو خدا ان لوگوں کے ساتھ یہ 40 برس بیابان میں کرا۔ خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں جو ہیں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنا، ان لوگاں اپنے پچھلے زندگی میں یہ دیکھنا اور یاد کرنا کہ خدا ان لوگوں کے پچھلے زندگی میں کیا کیا کرا اور سارا راستہ کیسا انہیں ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پچھلے زندگی کے بارے میں یاد کریں۔ پولس رسول یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو اس طریقے سے بتائے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ میرے بھائی، ہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا ہم کو ہمارے زندگی میں آگے لے کے بڑھا ہے اور قدم قدم پہ ہم کو برکت دیا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے زندگی میں بھی یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ دوسروں کے سامنے یہ بولنا نہیں چاہیں گے کیا کہ خدا میرے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور ابھی بھی میرے ساتھ ہے؟ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا جب پچھلے بار ہمارے زندگی میں کام کرا اور ہم کو برکت دیا، اس وقت بھی ہمارے زندگی میں کام کریں گا اور برکت دیں گا، اور آگے چل کے بھی ہمارے زندگی میں کام کریں گا اور ہم کو برکت دیں گا۔ خدا کے سارے باتوں کو یاد کرنے سے جو خدا ہمارے ساتھ کرا ہے، ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ ہم ہمارے زندگی میں ہمیشہ خدا کے باتوں کو یاد کرنا اور ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھاتے جانا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے اسرائیلیوں کا امتحان بیابان میں کئی کو کرا۔ خدا اسرائیلیوں کا امتحان اس لیے کرا، کئی کو بولے تو انہیں ان لوگوں کو حلیم کرنا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی میں ان کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے۔ غرور کرنا خدا کو پسند نہیں ہے۔ جب خدا اسرائیلیوں کو مصر سے باہر لایا تو ان لوگوں کو ہمیشہ حلیم رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ اسرائیلیاں ایک حلیم زندگی گزارنا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیاں ایک حلیم زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کا دل پتھر کا تھا اور اپنے گردن کو سخت کرتے ہوئے جینا چاہتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، اگر خدا آپ کو اور میرے کو یسوع مسیح پہ چنا ہے تو انہیں ہم سے یہ چاہتا ہے
کہ ہم ایک حلیم زندگی گزارنا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ واقعی میں ایک حلیم زندگی گزاریں۔ میرے بھائی، اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ ہمارے دل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیا گواہی دے رہا ہے۔ اگر ہمارا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم سختی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے یہ رویے کو آج ہم کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ دل کی سختی خدا کو پسند نہیں ہے، اور اس حالت میں خدا ہم کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسرائیلیاں جو مصر میں تھے اور باہر آئے، اپنے سخت دلی کے وجہ سے وعدے کے زمین میں داخل نہیں ہو سکے، یعنی کہ وہ پرانی نسل۔ صرف یشوع اور کالب وعدے کے زمین میں داخل ہوئے، کیونکہ ان کا دل حلیم تھا۔ وہ خدا کے حکموں پہ ہمیشہ عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب ہم آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس نے تم کو عاجز کیا بھی، اور تم کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تم نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے تم کو کھلایا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تمہارے تن پر تمہارے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تمہارے پاؤں سوجے۔ پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح جو ہیں آیت 3 کا استعمال کرے تھے جب انہوں شیطان کے ذریعے سے بیابان میں آزمائے جا رہے تھے۔ اس بات کا ثبوت ہم لوگ کو متی کی انجیل باب 4 اور آیت 4 میں، اور لوقا کی انجیل باب 4 اور آیت 4 میں ملے گا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ اگر ہم پلٹ کے ہمارے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا جو ہے ہمارے جسمانی نعمتوں کو قدم قدم پہ پوری کرا ہے۔ ہمارے جسمانی نعمتوں کا خدا بالکل خیال کرا ہے، مگر خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی خزانہ حاصل کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روحانی خزانہ ہم کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ میرے بھائی، روحانی خزانہ ہم کو خدا کے کلام کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو پڑھنا بھی اور سننا بھی۔ یہ ہوگا۔ اب اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ موسیٰ جو ہیں اسرائیلیوں کو یہ بات یاد دلاتے ہیں، جہاں انہوں اسرائیلیوں کو بولتے ہیں، ان 40 برسوں میں نہ تو تمہارے تن پر تمہارے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تمہاری پاؤں سوجے۔ میرے بھائی، یہ ایک عجیب اور زبردست اور معجزے والی بات ہے۔ آپ سوچ کے تو دیکھو، آپ کے پاس کپڑے ہیں اور وہ کپڑے پرانے نہیں ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں بھول جانا کہ اسرائیلیاں بیابان میں تھے۔ ان لوگوں کے پاس الماریاں نہیں تھے ان کے کپڑوں کو رکھنے کے لیے۔ زیر آسمان میں خیموں میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے۔ یا خدا کے برکت کا ہاتھ ان پہ تھا۔ اگر خدا کے برکت کا ہاتھ ہم پہ ہے تو ہمارے پاس جو چیز ہے اس میں برکت ہے۔ ہم ہمیشہ خدا سے دعا کرنا کہ خداوند، میرے پاس جو بھی ہے اس میں تیرے برکت کا ہاتھ رہے۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے پاس ڈھیر سارے چیزاں رہیں گے، لیکن اس میں اگر خدا کی برکت نہیں ہے تو بیکار ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس کتنا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس جو بھی ہے اس میں برکت ہے کیا۔ ہمارے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، مگر ہم یہ دیکھنا بھول جاتے کہ اس چیز میں خدا کی برکت ہے یا نہیں۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ اسرائیلیوں کے پاواں بھی نہیں سوجے۔ میرے بھائی، 40 برس ان لوگاں بیابان میں تھے، مگر ان لوگوں کے پیراں نہیں سوجے۔ ڈاکٹروں کا یہ بولنا ہے کہ اگر ایک آدمی کے جسم میں جتنی کھادگی جانا ہے نہیں جاتی ہے تو اس کا جسم پھولنے لگتا ہے۔ وٹامنس کے کمی سے جسم میں جو ہے سوجن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسرائیلیوں کے زندگی میں غور کریں گے
تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کے جسم میں جتنی کھادگی جانا ہے گئی، ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی نہیں تھی۔ خدا جو ان لوگوں کو من دیتا تھا کھانے کے لیے، اس میں سارے وٹامنس تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ خدا ان لوگوں کا کتنا خیال کرا کہ ان کو کھادگی بھی برابر کی دیا۔ میرے بھائی، خدا ہر لحاظ سے ہمارا خیال کرنے والا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمارا خیال نہیں کرتا ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ تو جسمانی بات ہے، مگر خدا ہم کو روحانی من بھی دیا، اور وہ روحانی من ہے اس کا کلام۔ یہ ایک زبردست روحانی کھانا ہے۔ یہ کھانا ہمارے ساری روحانی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اب ہم آیت 5 سے 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور تم اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی خداوند تمہارا خدا تم کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تم خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تم کو روٹی با افراط ملے گی اور تم کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پتھروں سے تم تانبا کھود کر نکال سکو گے۔ پیارے بھائی بہن، کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے وفادار بندے رہیں گے تو خدا آپ کو جسمانی برکت دے گا، مگر میں یہ بولنا چاہوں گا کہ خدا یہ وعدہ نہیں کرا ہے کہ ہم کو جسمانی برکتیں دے گا۔ کئی مسیح بھائی اور بہن ہیں جو خدا کے وفادار بندے رہتے ہوئے بھی غریب ہیں۔ خدا تھوڑوں کو دولت مند بنایا ہے اور تھوڑوں کو غریب، لیکن خدا کی جو برکت مسیح بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان کو روحانی برکتیں دیا ہے۔ اگر ہم افیسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 3 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ تو خدا جو ہے ہم کو روحانی برکتوں کا وعدہ کرا ہے، مگر خدا ہمارے جسمانی باتوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ بعضی وقت ہمارے جسمانی ضرورتوں میں بھی خدا اضافہ کرتا ہے۔ یہ اضافہ خدا کے طرف سے تھوڑے لوگوں کے لیے ہے۔ کئی مسیح بھائی اور بہن ہیں جن کو خدا پیسوں سے نوازا ہے، اور یہ لوگ خدا کے کام کے لیے اپنا دل کھول کے دیے ہیں۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو ان کی تعلیم روحانی باتوں پہ اور روحانی برکتوں پہ رہتی تھی۔ انہوں اپنے کلام میں جسمانی چیزوں پہ بھی حاصل کرنے کے بارے میں بتائے ہیں۔ انہوں اپنے کلام میں بولتے ہیں، اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں اور کیا پئیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہت کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو یہاں مسیح ہم کو بتاتے ہیں کہ ہماری آنکھ آسمانی چیزوں پہ رہنا چاہیے اور جسمانی چیزوں پہ نہیں۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسمانی برکتیں نہیں بلکہ روحانی برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم خدا کے طرف سے روحانی برکتیں حاصل کریں گے تو خدا ہمارے سارے جسمانی ضرورتوں کو بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو خدا کے طرف سے ہم کو روحانی برکتیں ملیں گی، مگر جہاں جسمانی ضرورتوں کا سوال پیدا ہوتا ہے
خدا ہمارے جسمانی ضرورتوں کو بھی پوری کرے گا۔ اب ہم آیت 10 سے 20 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور تم کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لاؤ گے۔ سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور عین کو، جن کو آج میں تم کو سناتا ہوں، ماننا چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگو، اور تمہارے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، اور تمہارے پاس چاندی اور سونا اور مال باکثرت ہو جائے، تو تمہارے دل میں غرور سمائے، اور تم خداوند اپنے خدا کو بھول جاؤ، جو تم کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، اور ایسے واسع اور ہولناک بیابان میں تمہارا رہبر ہوا، جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے، اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی، وہاں اس نے تمہارے لیے چخمق کی چٹان سے پانی نکالا، اور تم کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تمہارے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تم کو عاجز کرے اور تمہاری آزمائش کر کے آخر میں تمہارا بھلا کرے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دل میں کہنے لگو کہ ہماری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے ہم کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تم کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تمہارے باپ دادا سے کہی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر تم کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولو اور معبودوں کے پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرو، تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے۔ جن قوموں کو خداوند تمہارے سامنے ہلاک کرنے کو ہے، ان ہی کی طرح تم بھی خداوند اپنے خدا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ 11 آیتوں میں غور کریں گے تو خدا یہاں اسرائیلیوں کو خبردار کرا ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں میں جو ان لوگوں کی ترقی ہوں گی اس کے بارے میں خبردار کرا ہے۔ آنے والے 1000 سال کے آخری میں خدا اسرائیلیوں سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں سارے قوموں میں ان کو سب سے بڑا بنائے گا، یعنی کہ خدا ان لوگوں کو جسمانی برکتیں دے گا۔ مگر میرے دوست، خدا جو ہے جسمانی برکتیں دینے کے بارے میں آج کی کلیسیا سے وعدہ نہیں کرا ہے۔ تو یا میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اسرائیلیوں کو جو وعدہ خدا کرا، وہ وعدہ اپنے زندگی میں مت لیو۔ یسوع مسیح اپنے کلام میں بولنے کو لگے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کے فرزندوں کی جو امید ہے، وہ امید یہ ہے کہ یسوع مسیح ان لوگوں کو یہ دنیا میں سے اٹھا لیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں رکھ لیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ ہماری امید کیسی ہے کہ ایک دن ہم جو ہے جنت حاصل کریں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بادشاہی کریں گے۔ یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔